بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں پریشانی آتی ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان 3 کاموں کو کبھی بھی نہ کرو، کیونکہ یہ 3 کام جس گھر میں کیے جائیں گے وہ گھر غربت کے سمندر میں ڈوب جائے گا، پریشانیوں اور مصیبتیں اس گھر کا مقدر بن جائیں گی۔ یہ 3 کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان غریب ہو جاتا ہے، انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گھر جہنم جیسا بن جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان 3 کاموں کے بارے میں مکمل تفصیل بتائیں گے اور آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت بتائیں گے جس میں ان 3 کاموں سے منع فرمایا گیا ہے۔ ویڈیو انتہائی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور لائک بھی کر دیں۔ پیارے دوستو، چلیے آپ کو بغیر کسی تاخیر کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حکایت بتاتے ہیں۔ اس میں ان 3 کاموں سے خبردار کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا۔ اچانک سے وہ شخص غائب ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمبے سفر پر گئے اور سفر سے واپسی پر آپ نے ایک دیوار دیکھی جو ٹوٹی ہوئی تھی۔ آپ چونکہ تھکے ہوئے تھے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور اس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تاکہ تھوڑا آرام کر لیں۔ ابھی آپ اس دیوار کے ساتھ بیٹھے ہی تھے کہ دیوار کے پیچھے سے ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ عورت روئے جا رہی تھی اور اس کا شوہر اس کو مار رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، تانے دے رہا تھا۔ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے تب سے میں غریب ہو گیا ہوں، تو منحوس ہے، تو بدبخت ہے، اپنے ساتھ تنگیوں کو، پریشانیوں کو لے کر ساتھ میرے گھر میں آئی، تو میری ٹینشن ہے۔ یہ کہتا جا رہا تھا اور اس کو مار رہا تھا اور بیوی روئے جا رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو آپ اٹھے اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا پھر وہ شخص باہر آیا تو پتہ چلا کہ یہ شخص وہی ہے جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو بلا۔ اب دونوں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اب اس سے پوچھا کہ بتا، تو اپنی بیوی کو کیوں رلا رہا ہے، کیوں تڑپا رہا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی، یہ عورت جب سے میرے گھر میں آئی ہے اس نے غربت پیدا کر دی ہے۔ عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں، بچیاں پیدا کرتی ہیں، گھر میں رحمتیں آتی ہیں، اور اس نے میرے لیے پریشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اس لیے یہ میرے زوال پیدا کرنے کی وجہ ہے، میرے لیے غربت اس نے پیدا کی ہے۔ جب سے یہ آئی ہے رزق کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، میں غریب ہو گیا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ ایک بات بتاؤ کہ یہ شخص کب سے تجھے ڈانٹنے لگا ہے، کب سے تجھے مارنے لگا ہے؟ تو عورت رونے لگی اور کہنے لگی، یا علی، جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں جہنم میں آ گئی ہوں۔ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میرا یہ شوہر مجھے تانے دینے لگا ہے، میرا باپ غریب ہے، مجھے جہیز نہیں دیا اس وقت اس نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور اب مجھے تانے دیتا ہے، کہتا ہے چارپائی میری ہے، یہ تکیہ میرا ہے، تو کیا لائی ہے؟ مجھے غیر عورتوں کے سامنے بے عزت کرتا ہے، مجھے رسوا کرتا ہے۔ اس نے کہا، اس نے کبھی میرے ساتھ پیار سے بات نہیں کی۔ آخر میں بھی تو عورت ہوں، میرا بھی تو جی چاہتا ہے کہ میرا شوہر مجھ سے پیار اور محبت سے بات کرے، پیار بانٹے، لیکن میں نے اس کے اندر نہ پیار دیکھا، نہ محبت دیکھی، نہ اخلاق دیکھا۔ یہ باہر جاتا ہے تو مومن پرہیزگار بن جاتا ہے، اور جیسے ہی گھر آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے، لیکن میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یا امیر المومنین، میرے والدین بھی اب فوت ہو گئے ہیں، اب اس کے سوا میرا ہے ہی کوئی نہیں، اس کا در چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گی؟ میرا باپ مر گیا، میری ماں مر گئی، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ یہ مجھے مارے یا ڈانٹے، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔
یہ رسوائی اور ضلالت بھی قبول ہے، مجھے سب کچھ قبول ہے، بس خدارا اس سے کہیں کہ مجھے گھر سے نہ نکالے، یہ جو بھی کرے گا میں یہیں پڑی رہوں گی، میں اس کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس کے در کے سوا میرا اور کوئی در نہیں ہے، اب اس گھر کے سوا میرا اور کوئی گھر بھی نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں کو مخاطب فرمایا، یہ نہ کہا کرو کہ بیوی آئی ہے تو غربت لائی ہے، بیوی کے آنے سے غربت اور تنگیاں ہرگز نہیں آتی۔ انسان کے اپنے گناہ ایسے ہوتے ہیں، انسان کے کالے کرتوت ایسے ہوتے ہیں جو کرنا اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اور غربت اور تنگیاں اللہ کے حکم سے اس کے گھر آ جاتی ہیں۔ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ غربت اور تنگیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گھر میں چلی جاؤ، یوں غربت اس کے گھر میں داخل ہو کر اس کو پریشان کر کے رکھتی ہے، اور بندہ دن بدن تنگ ہو جاتا ہے، دن بدن پریشان ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو یہ بیوی کے آنے سے نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کے اپنے گناہوں اور اپنے کالے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ جو کام اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے غربت ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے اور پریشانیوں کو ان کے گھر میں بھیج دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میاں بیوی کے 3 کام گھر میں غربت لاتے ہیں، یہ 3 کام کبھی بھول کر بھی نہ کرنا۔ دونوں نے پوچھا کہ یا امیر المومنین وہ خطرناک کام کون سے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا کام ہے بیوی کو گالیاں دینا۔ جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ گالیاں دینا نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے، اس لیے اپنی نیکیوں کو ضائع مت کرو۔ نمبر 2، فرمایا کہ ہر وقت ایک دوسرے سے تلخ لہجہ اختیار کرنا، یہ عمل بھی غربت کا سبب بنتا ہے۔ اچھا سوچنے کی بجائے غلط سوچنا، مسلح پر رونے کی بجائے تکیے پر رونا، مسلح پر جھکنے کی بجائے ایک دوسرے کو تانے دینا، ایسا کرنے سے گھر میں غربت آتی ہے، رزق کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں نہیں آتے۔ نمبر 3، فرمایا شیطان کو راضی کرنا بھی گھر میں غربت لانے کا سبب بنتا ہے۔ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے تو ایسے گھر میں پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ کام جو تم کر رہے ہو، بیوی کو مار رہے ہو، اس کو تانے دے رہے ہو، یہ تم شیطان کو راضی کر رہے ہو اور رحمان کو ناراض کر رہے ہو۔ جب تم رحمان کو ناراض کرو گے تو پھر رحمت کے فرشتے تمہارے گھر میں کیسے آئیں گے؟ پھر تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ تمہارے گھر میں پریشانیاں دور ہوں گی؟ اس لیے یہ 3 کام کبھی نہ کرنا، اگر کرو گے تو یاد رکھنا غربت کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ پیارے دوستو، آج ہمارے گھروں میں ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں اور غربت اسی وجہ سے ہے۔ ہم دین سے دور ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، شیطان کو خوش کرتے ہیں اور رحمان کو ناراض کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں پریشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ یہ جو پریشانیاں اور مصیبتیں تمہارے اوپر آتی ہیں یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ نہیں کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کی طرف سے حالات بھی اچھے اتریں گے، اور اگر انسان کے اعمال خراب ہوں گے تو اللہ کی طرف سے جو حالات اتریں گے وہ بھی خراب ہوں گے۔ پیارے دوستو، خود بھی تہیہ کریں، آج ہی سے اپنی گزری ہوئی زندگی سے توبہ کریں گے اور آئندہ زندگی کو اللہ کی مرضی اور اللہ کو راضی کرنے میں گزاریں گے، اور اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی اپنے اعمال کو درست کرنے والے بن سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔